اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رجب المرجب کے مہینے میں نوافل پڑھنے کی فضیلت و برکات بتاؤں گی۔ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ نفلی عبادت کر کے اللہ سے مانگیں گے، روزے رکھیں گے، نوافل ادا کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ رجب المرجب کے جتنے دن رہ گئے ہیں، آپ ان دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان دنوں میں ان نوافلوں کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جو لوگ ان نوافلوں کو پڑھ لیں گے، میں پورے یقین ایمان سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک ان پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمائے گا، کیونکہ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ حدیث پر منحصر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ رجب المرجب کے پورے مہینے میں نوافل پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، رجب کا چاند طلوع ہو گیا، اگر اس ماہ میں کوئی مومن مرد یا عورت 30 رکعت نوافل پڑھ لے، اللہ پاک اسے اتنا ثواب عطا کرے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور رجب المرجب کے مہینے میں نوافل پڑھنے والے کو اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ اس کا شمار آنے والے وقت تک نماز ادا کرنے والوں میں ہوگا، یعنی اس کو پورے سال کی نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو بندہ رجب المرجب میں 30 نوافل ادا کر لے گا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو مٹائے گا، اسے اتنا ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور اگلے سال تک اس کا نام نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی پورے سال کی نمازوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا، اور شہید بدر کے عمل کے برابر روزانہ اس کے اعمال کو بلند سے بلند کیا جائے گا، اور ہر دن کے روزے کے بدلے میں پورے سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ جس بندے نے پورے مہینے میں 30 رکعت نوافل ادا کیے اور دعاؤں کو پڑھا، اور جس ترتیب سے نوافل بتائے ہیں اسی ترتیب سے نوافل ادا کیے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد جب اس نے دعا مانگی تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اسے دوزخ سے نجات ملے گی۔ اللہ سے جو دعا بھی مانگے گا اللہ پاک اس کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، رجب المرجب کے مہینے میں 30 نوافل ادا کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم پورے مہینے میں 30 رکعت نوافل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر بھی ہم طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن
کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے میں جس ٹائم بھی آپ کا دل کرے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ رجب کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں آپ نے 30 رکعت نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں جس طرح میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے 30 نوافل جو پڑھنے ہیں وہ دو دو کر کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے اور 30 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے اور 30 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جا کے سلام پھیر لینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا میرے تمام گناہوں کو مٹا دے، میرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دے، مولا بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا رتبہ بلند کر دے اور مجھے شہیدوں میں شمار کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 نوافل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 2 نوافل ادا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کر کے سلام پھیر لینی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نوافل اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، یعنی 6 رکعت نوافل جو ہیں آپ نے پڑھ کے سلام پھیر کے اس دعا کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام ملک اسی کا ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تمام نیکیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ یگانہ یکتا ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا ہے، ترجمہ آپ نے نہیں پڑھنا، بس آپ نے دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر آپ نے پھیر لینے ہیں، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، جس ترتیب سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے وہ آپ خود ہی مانگے۔ یا اللہ میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنے لیے دولت مانگیں، رزق مانگیں، حاجات پوری کرنے کی دعائیں کریں، اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے اللہ سے رو کر مانگیں، یعنی آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 30 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ جو آپ نے نوافل نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور دوسرے جو آپ نے 28 نوافل ادا کرنے ہیں وہ جب آپ نے 6 رکعتیں ادا کر لینی ہیں تو پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ 6 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے تو پھر آگے سے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان نوافلوں کو پورے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں ان نوافلوں کو ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اتنے نوافل آپ نے روزانہ پڑھ لینے ہیں۔ آپ چاہیں تو روزانہ 2 نوافل پڑھ لیں، روزانہ 4 نوافل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں یا 10 پڑھ لیں، یا ایک ہی دن میں پورے 30 نوافل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو آپ نے توبہ کے نوافل ادا کرنے ہیں ان میں آپ نے 3
مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 30 مرتبہ سورت الکافرون پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسرے نوافل ادا کرنے ہیں ان نوافلوں میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورت الکافرون پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سورت کافرون پہلے پڑھ لیں، سورت اخلاص بعد میں پڑھ لیں، آگے پیچھے پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت اخلاص اور 3 مرتبہ آپ نے سورت کافرون ہی پڑھنی ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے 28 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 نوافل آپ نے نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں۔ ہر 6 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری نیت سے کرے گا، خلوص دل سے کرے گا، اللہ پاک اسے طرح طرح کے درجات، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اسے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا۔ جو ان 30 نوافلوں کو اسی ترتیب سے پڑھے گا اسے پورے رجب کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگلے سال تک نماز پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، اور پورے سال کی نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور شہادت کا رتبہ پائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اور ہر دن کے روزے کے بدلے پورے سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ یعنی 30 نوافل پڑھنے والے کو اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی یہ خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنے بڑے انعام رکھے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، عبادات کریں گے، اللہ سے رو کر مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔